دوستو السلام علیکم. آج ہم اپنے بہت ہی عزیز دوست زید حامد صاحب کے نعمت قدم میں موجود ہیں. یہیں سے ان کی آرگنائزیشن بھی کام کرتی ہے, تو انہوں نے مجھے مدعو کیا اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں آج ان کے گھر میں موجود ہوں. تو میں نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ برننگ ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کر لی جائے. تو زید حامد صاحب, as always, I am grateful to you. It is such an honor for us also. Thank you very much. شروع کرتے ہیں ایک حالیہ بیان سے. حود بھائی صاحب جو ہیں گاہے بگاہے پاکستان کے متعلق بات کرتے رہتے ہیں. ابھی کراچی میں 2 دن پہلے ایک ادب فیسٹیول ہوا کراچی میں, تو انہوں نے 2 قومی نظریے کو کہا کہ یہ تو ایسے ہی فضول سی بات تھی, اور پاکستان اس وقت جو کنفیوژن کا شکار ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کنفیوژن سے ہی پیدا ہوا تھا. تو انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ کلمات فرمائے. تو میں ذرا چاہتا ہوں, کیونکہ عوام ہماری سننا چاہتے ہیں کہ یہ 2 نیشن قومی نظریہ ہے, یہ بنیادی طور پہ ہے کیا, اور کیا یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے باسط بھائی, سٹیٹس یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان کے اوپر جو اشرافیہ, جو ایلیٹ پاکستان پر حکومت کرتی آئی ہے, جو ہمارا تعلیمی نظام بناتی آئی ہے, جو ہمارے میڈیا کو کنٹرول کرتی آئی ہے, وہ تمام کی تمام لبرل اور سیکولر طبقہ رہا ہے. ہمارے پاس مولویوں کا جو ورژن تھا وہ JUI اور فضل الرحمان ٹائپ مولوی تھے کہ جو نظریہ پاکستان کے ایک طرف سے مذہبی طاقتوں کی طرف سے مخالف تھے, اور دوسرا ایکسس ہمارا وہ لبرل سیکولر طبقہ تھا کہ جو اسلام کو کسی صورت قبول کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ 2 قومی نظریہ, اس کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن تو خود قائد اعظم دے چکے ہیں, علامہ اقبال دے چکے ہیں. اس کے بعد تو مزید کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اس پر اعتراض کرے. جب قائد اعظم نے اتنی تفصیل سے یہ بات سمجھائی تھی کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مخاصمت, باقاعدہ دشمنی ہے جن کی ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ نیریٹو چلتا رہا. اور جو پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ تھے, جو پیٹریوٹس تھے, جو علامہ اقبال کو سپورٹ کرتے تھے, وہ کسی حد تک ڈیفینڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے. لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے اپنے حکمت ہے, اپنے راز ہیں, کہ نریندر مودی کو جو اس نے انڈیا میں بھیجا ہے, اس نے ہمارا وہ کام کر دیا جو 70 سال سے ہم نہیں کر پا رہے تھے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قائد اعظم اور 2 قومی نظریہ سچ تھا اور حق تھا. اب خود پورے انڈیا میں ششی تھرور جیسا شخص, جو اتنا بڑا ان کا ڈپلومیٹ بھی ہے اور ان کا کانگریس کا وہ کہہ رہا ہے اپنے منہ سے کہ 2 قومی نظریہ درست تھا, اور قائد اعظم اب ہی ہیز بین ونڈیکیٹڈ, تاریخ نے ان کو ثابت کر دیا ہے کہ ان کا فیصلہ درست تھا. تو اب حود بھائی جیسے شخص, یہ لٹرلی اب یہ 2 کوڑی کے, جن کے لیے میں سخت زبان استعمال کروں, لنڈے کے انٹلیکچوئل جن کی کوئی ورتھ نہیں ہے, دے آر absolute shameless rascals who have been betraying the 5 million shuhada that we did to create Pakistan. جو فزسسٹ ہیں اس سے بات نہیں کرتے لیکن پالیٹکس سے بات کرتے رہتے ہیں. یہ اس قسم کے شخص جو ہیں, یہ لوگ, یہ سبورسیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. یہ لوگ ایک ایجنڈا پہ ہوتے ہیں کہ معاشرے کو انہوں نے انٹلیکچولی, آئیڈیالوجیکلی ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, اور اسی ڈیسٹیبلائزیشن کے نتیجے میں وہ ڈینجرس آئیڈیالوجیز پروموٹ ہوتی ہیں جو بعد میں جا کے مکتی بانی بنتی ہیں, جو بعد میں جا کے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ یوری بیزمنوف کا وہ انٹرویو سنیں, وہ جو KGB کا ڈیفیکٹر تھا جس نے یہ بات کہی تھی کس طریقے سے یونیورسٹیز میں خاص طور پر وہ سبورسیو ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ جن کا کام ہوتا ہے پوری نسلیں تیار کرنا. تو کیا ریاست پہ یہ فرض نہیں بنتا کہ اس قسم کے جو نیریٹیوز ہیں جو پاکستان کے فنڈامنٹلز کو چیلنج کر رہی ہیں, اس قسم کی اتنی بھی جو لبرٹی یا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ تو ایک یہ بات یہی ہے. دیکھیے پاکستان, ہم نے کہا نا کہ اب تک ہمیشہ سے ہم ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے رہے ہیں غداروں کے معاملے میں. ایسٹ پاکستان کرائسس, پاکستان ٹوٹ کے الگ ہو گیا, ہم نے کسی ایک غدار کو غداری کی سزا نہیں دی. پاکستان کے اندر BLA, TTP, نجم سیٹھی کی بات آپ کریں, نجم سیٹھی BLA کا ٹیررسٹ تھا. ہی واز اریسٹڈ بائی ملٹری انٹیلیجنس, کئی مہینے جیل میں رہا. اگر نجم سیٹھی کو جنرل ضیاء نے اس زمانے میں بلوچوں کے ساتھ, جو بلوچ سردار جو مری اور مینگل اور بگٹی اور یہ سارے جو KGB کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہے تھے, اگر ان کو معافی ملنے میں یہ اتفاق سے اس کو معافی مل گئی کیونکہ یہ ان کے ساتھ ملیٹنٹ تھا, ورنہ اس کو پھانسی چڑھ جانا چاہیے تھی. ہی شوڈ ہیو بین ہینگڈ.
اور آج اس کے بعد وہ گورنر پنجاب بھی لگ گئے اور پوری پالیٹکس. تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو ہمیں بھی تھوڑا اسلام کوئی بائنڈنگ فورس نہیں ہے؟ دیکھیے اسلام ہی تو ایک بائنڈنگ فورس ہے جو پوری مسلم دنیا کو ترکی سے لے کر انڈونیشیا تک اور انڈونیشیا سے لے کے نارتھ افریقہ تک جوڑ کر رکھتی ہے پورے مسلمانوں کو. دشمن تو ہمیں مسلمان کہہ کر تباہ کرتا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے، کون سی بائنڈنگ فورس ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں ہر سال پہنچتے ہیں؟ علامہ اقبال نے حج کی ڈیفینیشن جو دی تھی، حج کی جو تشریح اقبال نے اپنی شاعری میں فرمائی ہے، اس میں یہی انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی دلیل امت واحدہ کی یہی ہے کہ ایک امت ہے، اس کی نشانی تم حج پہ دیکھتے ہو کہ جب پوری امت جمع ہو کے اپنے اللہ کے آگے. لیکن سیاسی ایشوز پہ ایک ساتھ نہیں ہے نا. پاکستان کو آپ دیکھیے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر ہم پاکستانی اسلام پر عمل نہ کریں، مسلمان نہ ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان اکٹھا بھی رہ سکے. یعنی ہر پاکستان کے صوبے کا الگ کلچر ہے، الگ زبان ہے، ہماری علاقائیت کی اپنی شناخت اور آئیڈینٹی ہے. ہمیں کیا چیز جوڑ کر رکھتی ہے سوائے لا الہ الا اللہ کے؟ کشمیری جب کہتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا تو لا الہ الا اللہ، تو پاکستان کا جب اصغر سودائی کی جو نظم تھی جو پاکستان بنتے ہوئے، جس پر قائد اعظم نے کہا کہ اصغر سودائی کا 1/4 کردار ہے پاکستان بنانے میں، وہ صرف اس نظم کی وجہ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو یہ باتیں جس کو ہم کہتے ہیں، اب مجھے فکر نہیں ہے اس بات کی، یہ ساری ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا، ہد بھائی جیسے شخص، یہ خرافاتی بکواس کرنے والے لوگ جو کہ امت اللہ، اس کے رسول اور پاکستان کے غدار اور منافق ہیں، اب یہ خود تباہ ہو گئے ہیں، ڈسٹروائے ہو گیا ان کا نیریٹو نریندر مودی کی وجہ سے. سو آئی ایم ناٹ ورڈ اینی مور. انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہر روز مسلمان چیخ کے کہتے ہیں کاش ہم نے جناح کی بات مان لی ہوتی. تو اب وہ نیریٹو ختم ہو چکا. اب تو الحمدللہ وی ہیو ڈیفیٹڈ دیم ان دی آرگومنٹ. اب یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پریزیڈنٹ جا رہے تھے ملیشیا، کوالالمپور سمٹ بھی ہو رہی تھی، جی پرائم منسٹر جا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جا سکے، بہت پریشر بلڈ ہوا. مجھے اپنے تجربے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری میں وہ کیپیسٹی نہیں رہی بدقسمتی کے ساتھ، جو کہ ان معاملات کو صحیح معنوں میں ہم اپنے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو ہم بیلنس کر سکیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اب ہمیں فوکس طریقے سے کچھ اہم فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہمیں کچھ ممالک کے ساتھ اب ایک ایسے نوعیت کے تعلقات بنانے پڑیں گے جس میں ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی پریزرو پروموٹ ہوں، ہمارے اکنامک انٹرسٹ بھی ہوں، لانگ ٹرم کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے، آیا اب ہمیں کھل کے سعودی عرب وغیرہ سائٹ کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، یا ہمیں واقعی فوکس کرنا چاہیے ترکی، ملیشیا، ان ممالک کی طرف دیکھنا چاہیے، ایک نئی کوشش کرنی چاہیے سفارتکاری کے میدان میں؟ واسف بھائی، پاکستان تو یہی ہے. پاکستان تو ہمارا نہیں تبدیل ہوا، قیادت تبدیل ہوئی ہے. 80s میں بھی یہی پاکستان تھا، ہماری یہی ایک معاشی مشکلات تھیں، ہماری یہی تکلیفیں تھیں، جو تمام مسائل، دہشت گردی بھی تھی، انڈیا کے ساتھ جنگ کا خطرہ بھی تھا. اس کے باوجود پاکستان امت مسلمہ کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا. ہم ایران عراق کی جنگ بھی رکواتے تھے. OIC میں جب یاسر عرفات کو نکال دیا گیا تو ہم ہی یاسر عرفات کو واپس لے کر آئے. جب مصر کو کیمپ ڈیوڈ کے بعد نکال دیا گیا تو اس وقت بھی جنرل ضیاء نے جا کے کیمپ مصر کو واپس لے کر آئے. پھر جب امت مسلمہ کی قیادت کی بات آئی تو اس وقت پوری مسلم دنیا نے پاکستان سے کہا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں جا کر امت کی نمائندگی کریں. بات یہ ہے کہ پوری مسلمان دنیا پاکستان کی عزت کرتی ہے. ہم نہ سعودی عرب کے ٹٹو ہیں، نہ ہم ترکی کے ان کے ہم کوئی سبسروینٹ سٹیٹ ہیں، نہ ہم ایران کے معاملے میں کوئی ان کے غلام ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے مسلم دنیا سے اچھے تعلقات ہیں. ہمارے مصر سے بھی اتنے ہی اعلیٰ تعلقات ہیں جتنے ہمارے جارڈن کے ساتھ ہیں، ہمارے اور شام کے ساتھ بھی اتنے اچھے تعلقات ہیں جتنا. تو پاکستان کی قیادت کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہی نہیں ہے آج کی قیادت. سچی بات میں بتاؤں، نہ یہ نظریاتی لوگ ہیں، نہ آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہیں، نہ ایکسپیرینسڈ ہیں، اور نہ ان میں وہ پیشن ہے قوموں کی. بلکہ قوموں سے بڑھ کر میں سویلائزیشنز کی بات کروں گا. سویلائزیشنز کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جب اگر وہ سٹینڈ اس وقت نہ لیں تو آنے والی کئی صدیوں تک وہ غلام ہو جاتے ہیں. جب ٹرکش پرائم منسٹر نے یہ بات کہی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ یہ مسلمان دنیا کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی بات ہو رہی ہے، دھکیلا جا رہا ہے، بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا. انہوں نے اب جو اردوغان نے بات کہی ہے کہ یروشلم اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر مکہ اور مدینہ اور قاہرہ اور اسلام آباد اور استنبول بھی نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے. یہ بہت بڑی باتیں ہیں.
اور جب اتنا بڑا تھریٹ ہو مسلم سویلائزیشن کو تو پھر پاکستان کو اتنا پیسو ہونا زیب نہیں دیتا. ہمارے لیے رسوائی ہے. امت کو فروخت کر دیں گے ہم. امت آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اگر ہم نے اس وقت کھڑے ہو کر اپنا کردار نہیں ادا کیا. کشمیر پہ تو ہمیں سپورٹ ملی نہیں نا مسلم امہ سے. دیکھیے کیا کیا جائے؟ ہمیں مسلم امہ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے مسلم امہ کو سپورٹ کرنا ہے. آنے والی نسلیں، پاکستان کا مقام، اس کا کردار، یہ سب کچھ ہمارا صرف اکنامک انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا کہ ہم کہیں جی پیسے ہم UAE سے لیتے ہیں اور سعودی عرب سے لیتے ہیں تو ہمیں ان کی پالیسی کو فالو کرنا پڑے گا، یا چائنا سے لیتے ہیں تو ہمیں چائنا کو فالو کرنا پڑے گا. ہمیں ایٹم بم بنانے میں کس ملک نے سپورٹ کیا تھا؟ ہم بھی تو پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود ہم نے ایٹمی طاقت اپنے، کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے بننا ہے. پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ملک نے ہماری مدد نہیں کی، کسی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. وی آر دی ایلڈر بردر. ہم ایٹمی طاقت ہیں. ہم مضبوط ترین فوج رکھتے ہیں پوری مسلم دنیا میں. مضبوط ترین ہیومن ریسورس رکھتے ہیں اپنے پاس. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ رکھتے ہیں. جو آبادی ہے ہماری، جو ہمارے ریسورسز ہیں، ہم نے مسلم دنیا کو دینا ہے. اگر ہم ان سے تھوڑے پیسے بھی لے رہے ہیں تو جواب میں ہم ان کو سیکیورٹی بھی دے سکتے ہیں. ہم ان کو عزت اور رسپیکٹ اور کریڈیبلٹی بھی دے سکتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. ہم اگر چائنا کے ساتھ سی پیک کر رہے ہیں تو ہم کیوں زمین پہ لیٹ گئے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، چائنا نے ہمیں دے دیا؟ چائنا کو ہماری 100 گنا زیادہ ضرورت ہے. سی پیک کے بغیر تو BRI کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. وہ چائنا تباہ ہو جائے گا اگر سی پیک نہیں ہوا، اگر پاکستان نے جگہ نہ دی. ہم نے تو نخرے دکھائے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد ہم نے نخرے دکھانے تھے امریکہ کو، انہوں نے ایک فون کیا، ہم ڈھیر ہو گئے. آج بھی ہم نے چائنا کے آگے اور سعودی عرب کے آگے ہم ڈھیر ہوئے ہیں. اور انفارچونیٹ بات ہے، تکلیف دہ بات ہے. لیکن سعودی عرب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیلی اور امریکن پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کو وہ ہمیشہ آگے کرتے ہیں. اسرائیل اور امریکنز اس وقت پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے جو پالیسیز ہوتی ہیں اسرائیل کی اور امریکنز کی. ہم آنے والی امتوں کا مستقبل سعودی عرب کی مرضی پر نہیں چھوڑ سکتے، صاف بات ہے. اور جہاں تک امت کے، تو کیا ایران پہ چھوڑ سکتے؟ ایران پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور اسی لیے مسلمان ملکوں کے بلاک کی ضرورت تھی. بلاک صرف پاکستان کی معیشت کی بات نہیں ہے. آپ پوری امت مسلمہ کو پاکستان کی معیشت کے لینس سے نہیں دیکھ سکتے. یہ ہم نے ترکی کو جو رسوا کر دیا، ملیشیا کو جو ہم نے رسوا کر دیا، جو تکلیف پہنچائی، اتنا بڑا بلاک بننے جا رہا تھا جس کے لیے اتنا ہوم ورک ہوا تھا. پہلے مہاتیر اور اردوغان نے عمران کے ساتھ بات کی تھی اور پورا ایگریمنٹ بیک چینل پہ اتنا کام کیا گیا. آپ بھی جو وزٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم، اس سے ڈیمیج ہو جائے؟ یہ صرف ڈیمیج کنٹرول ہے، لیکن ڈیمیج ہو چکا ہے بہت زیادہ. ریزن جو ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی تھی پاکستانی پرائم منسٹر کی، وہ تباہ ہو چکی ہے. اب دنیا کا کوئی حکمران ان پر اعتبار نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کب یو ٹرن لے جائیں گے. اور ہم اپنی قوم کو جتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو بھیڑیوں کے آگے دھکیل رہے ہیں. ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، الائنسز کی ضرورت ہے، ایسے مسلمان ملکوں کے ساتھ کہ جن کے اپنے ریسورسز کو ہم اکٹھا کر سکیں. اقبال نے فرمایا تھا، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. یعنی انہوں نے 3 مسلم سیولائزیشنز کا ذکر کیا تھا کہ ترکوں کے گلیمر، ان کا گلوری، ان کے پاور، ان کی شکو، ذہن ہندی، انڈیا کے مسلمانوں کی انٹلیکٹ، ہماری بریلینس، اور نطق عربی اور عربوں کی جو لینگویج اور ان کی جو فصاحت اور ان کا سارا، اس کو جب آپ تک کنورج نہیں کریں گے اس وقت تک امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہو سکے گی، ہمارا عروج نہیں شروع ہوگا. اور لیکن یہ کیسے لگتا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آنے والی 20, 30, 50 ایئرز ڈاؤن دا روڈ ممکن ہے کہ یہ چیزیں ساری لگیں ہو جائیں، لیکن آج کل کی جو obtaining prevailing سچویشن ہے اس میں تو یہ ایک سارا خواب سمجھتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری ڈیسٹنی آپریٹس ان فیسنیٹنگ ویز. ہاں وہ دیٹ از کریکٹ. 1258 میں جب منگولوں کے ہاتھوں عباسی خلافت تباہ و برباد ہو گئی اور خلیفہ کو قالین میں لپیٹ دیا گیا، اس وقت کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ 50 سال کے اندر خلافت عثمانیہ کی اسٹیٹ بن جائے گی اور اس کے بعد آنے والے 3 بر اعظموں پہ وہ حکومت کریں گے؟ یہ جو مسلمہ کو مسلمہ کر دیا، طوفان مغرب نے والی بات اقبال نے جو کہی ہے، وہ اسی وقت ہوتی ہے جب پہلے خاک و خون میں لٹتا ہے ترکمان سخت کوش. جب امت خاک و خون میں لٹتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے پھر وہ مجاہد نکالتا ہے. وہ کوئی سربراہ، کوئی لیڈر، کوئی سپہ سالار، کوئی فوج، کوئی قوم کھڑی ہو جائے گی. لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ یہ خون وغیرہ کی بات کرتے ہیں، جنگ و جدال کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کے برے حالات ہیں اور آپ لوگوں کو کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ تو اکانومی تو وہ آج کل چونکہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے بڑا چل رہا ہے، اکانومی تھی.
لیکن وہ تو ٹرائبل سسٹم، ارطغرل کی کیا اکانومی تھی اور عثمان کی کیا اکانومی تھی، لیکن انہوں نے بلڈ تو کی نا بعد دے میں، بلڈ اٹ اپ نا. بات یہی ہے دیکھیے آج کل ہم جس دور میں بس بیکاز دے ریئلائز کہ اکانومی از اور جہاں انٹیگرل تک ٹو. باسط بھائی پاکستان کی جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے نا، میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہماری اکانومی خراب ہے. وی آر دا ریچسٹ کنٹری ان دا مسلم ورلڈ، وی آر بیڈلی مینجڈ کنٹری. ہمارے یہاں رابری ہوتی ہے، چوری ڈکیتی ڈاکے بہت ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم غداروں کو سزا نہیں دیتے، اسی طریقے سے ہم چوروں اور ڈاکوں اور معاشی دہشت گردوں کو بھی سزا نہیں دیتے. آپ شریعت کا ایک حکم نافذ کر دیں، پاکستان میں پیسہ ہن کی طرح برسے گا. چور کے ہاتھ کاٹے نا، دیکھیں نا سارے ایم این اے ایم پی ایس جتنے ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں پیسے نکالیں گے. سارے جو بدرافیہ کے سارے لوگ. یہ جو بدماشیاں جو ہے کسی ایک کی تو انگلی کاٹتے ہیں یار. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یقیناً پاکستان کا جو ریسپانس تھا وہ دیکھا ہوگا، جو ٹرمپ ڈیل آف دا سینچری جو ہے، اس پہ ذرا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ از اٹ ٹینیبل، ورکیبل، اور اٹس اے نان اسٹارٹر؟ دیکھیں یہ وہی ایک اور بیلفور ڈکلیریشن ہے، ایک اور سائکس پیکو ایگریمنٹ ہے. یہ جس قسم کی ڈیلز ماضی میں پہلی جنگ عظیم کے وقت ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد ہوتی رہی ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا گیا، مسلم دنیا کو بکھیر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام وجود میں آیا، اس وقت ہمارے بڑوں نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے اس وقت کی بات کہی تھی کہ اسرائیل از اے ڈیگر ان دی ہارٹ آف دا مسلمس. لیاقت علی خان کو جب انہوں نے کہا کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں، تو اس وقت بھی تم غریب تھے نا. پاکستان اس سے زیادہ غریب کب ہوگا جب پاکستان بنا ہے اور ہمارے پاس ریفیوجیز آئے ہوئے تھے اور ہم کانٹوں سے کاغذ جوڑا کرتے تھے ہمارے دفتری کام چلانے کے لیے. اس وقت لیاقت علی خان نے کہا تھا جینٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل. تو ہم اس سے زیادہ غریب تو نہیں ہیں. آج تو ماشاءاللہ اس کے مقابلے اس پاکستان کے مقابلے پہ دیکھیے تو ہمارے یہاں تو سونے اور چاندی کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں. اگر اس سے کمپیئر کریں تو کتنی دولت اس وقت پاکستان میں. بات غیرت اور عزت اور قیادت کی ویژن کی ہے. یہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے، آپ صرف یہ کانسیکوینسز سوچیں نا کہ کانسیکوینسز کیا ہیں. انہوں نے آفر کیا کیے؟ آفر انہوں نے یہ کیا ہے کہ فلسطین میں سے تمام فلسطینیوں کو نکال دیا جائے گا اور ان کو سینا کے ڈیزرٹ میں ان کے لیے نئے شہر آباد کیے جائیں گے. یعنی اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے ایک زمین پہ قبضہ کر لیا، چوری بھی کر لی، ان کو قتل بھی کر دیا، مار بھی دیا، جینوسائیڈ بھی کیا پچھلے 50 سال. اب کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو نکال کر کسی اور جگہ آباد بھی کر دیں گے اور پھر جارڈن کو بھی انیکس کر لیں گے. اور بات یہ ہے کہ اگر یہ صرف بات یہاں تک ہی ہوتی تو شاید ہم کہتے کہ چلیے اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کا کوئی ڈیفائنڈ بارڈر نہیں ہے. دنیا کا کوئی ملک ہوتا ہے جس کا بارڈر نہ ہو؟ کیونکہ اسرائیل کا بارڈر جو انہوں نے اپنے جھنڈے میں 2 نیلی لائنیں لگائی ہوئی ہیں، ایک فرات سے لے کر نیل تک ہے. تو ایک ملک جس نے فرات سے نیل تک پھیلنا ہے، جو اپنے منہ سے اعلان کر رہا ہے کہ میں نے فرات اور نیل تک کی زمین اور پھر نیچے خیبر مدینے کے سائڈ تک میں نے زمین لینی ہے، اس کی کسی ڈیل پر آپ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہے وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آ کے فرات اور مصر بھی میں نے لینا ہے اور میں نے عراق بھی لینا ہے اور میں نے سیریا بھی لینا ہے اور میں نے ترکی بھی لینا ہے اور میں نے مدینہ بھی لینا ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا کہ اسرائیل از دا ڈیگر ان دی ہارٹ آف دا مسلمس اینڈ آر سولز آر ناٹ فار سیل. لیکن یہاں پہ آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے چونکہ عرب دنیا ہمیں کشمیر پہ سپورٹ نہیں کرتی تو ہمیں عرب دنیا کے ہم محتاج تو نہیں ہیں. جیسے ہم نے پھر بات ہم نے کہی ہے، یہ بالکل غلط آرگومنٹ ہے جو یہاں ہمارے ڈیفیٹسٹ غلام سلیو مینٹالٹی کے لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں. وی آر دی ایلڈر بردر. عرب ملک ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ تیل نکل آیا ان کے پاس، اس سے بڑے بھائی نہیں بن گئے. اس لیے وہ زیادہ پاورفل اور انفلوئنشل فورسز نہیں بن گئی جسٹ بیکاز دے ہیو سم مور ویلتھ دین اس. And in fact we have more wealth than us. تاریخی اعتبار سے تو اسرائیلیوں کا بھی تو جیوز کا بھی تو اس علاقے کا حق ہے نا جی. دیکھیے رہنے کا حق اور بات ہے اور آکوپیشن قابل 1967 کے بعد کی جو آکوپیشن ہے، ایون اس سے پہلے بھی اب خلافت عثمانی ابھی ٹرکش آرکائیوز انہوں نے سارے نکالے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو ٹھیک ہے نا، آپ نے قبضے کیے وہ جائز تھا، لیکن پھر 1928 کی جو پیرس ایگریمنٹ تھا اس کے بعد پھر حالات بالکل بدل گئے نا. پھر آکوپیشن از ناٹ جسٹیفائبل. بس بھائی یہ آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے بات کہ انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں دیر از نتھنگ پرماننٹ اور نو ایگریمنٹ از پرماننٹ، نو پیس ٹریٹی از پرماننٹ، نو پیکٹ از پرماننٹ. آخر میں الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی فیصلے کرتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. امریکنس کے پاس کیا رائٹ تھا کہ کانٹیننٹ اور نارتھ افریقہ پہ قبضہ کر لیتے، نارتھ امریکہ پہ قبضہ کر لیتے؟ ریڈ انڈینز کا علاقہ تھا، انہوں نے تو قبضہ کیا. یہ تو خود ٹرمپ اب کہتا ہے اس زمانے میں جائز تھا نا. ہاں اس زمانے میں جائز تھا، اب جائز نہیں. اب جائز نہیں ہے نا. بات وہ یہی ہے کہ یہ سارے فیصلے جو ہیں الٹیمیٹلی تلوار کے زور پہ ہی ہوں گے، ویدر جائز یا ناجائز. ہمیں ترکی کے ساتھ لازماً اتحاد اس لیے کرنا ہے. ابھی ٹرکی نے آفر بھی کی ہے ایک جوائنٹ سٹیزنشپ پیکٹ وغیرہ، ڈیول نیشنلٹی ڈیفنس پیکٹ اور جوائنٹ. یہ
ہمیں لازماً اس لیے کرنا ہے کہ جو مسلم دنیا کا جو ویسٹرن فلینک ہے وہ ترکی ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور مسلم دنیا کا جو مشرقی فلینک ہے، بازو ہے، وہ پاکستان ڈیفینڈ کر رہا ہے. ایک طرف ہندو زائنسٹ ہیں جن کے آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف اسرائیلی اور ویسٹرن زائنسٹ ہیں جن کے آگے ترکی کھڑا ہوا ہے. اور اکیلے اگر ہم رہے تو ہمیں یہ انہیلیٹ کر جائیں گے. ہمیں الائنس کرنا ہے، ہمیں جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کرنے ہیں. پاکستان ایئر فورس کے بیسز ٹرکی میں اور ٹرکش ایئر فورس کے بیسز پاکستان میں ہمیں چاہیے. اپنے ڈیفنس کولیبریشن نہیں، ڈیفنس پیکٹ بنانا پڑے گا ہمیں کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. دیکھیں اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم جئیں گے تو اکٹھے جئیں گے، مریں گے تو اکٹھے مریں گے. اس میں ایران کو کہاں دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن میں؟ ایران کے اپنے ایمبیشنز ہیں. انفارچونیٹلی وہ پوری سنی دنیا کی مسلم اکثریت کے ساتھ ایڈجسٹ ہو نہیں رہا ہے، بیکاز عرب دنیا کے ساتھ اس کے تصادم ہے، ترکوں کے ساتھ ان کا حسد ہے، پرانا تاریخی چل رہا ہے، وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ. وہ اس کا تعلق صرف شیعہ سنی سے نہیں ہے، اس کا تعلق پرشین اور ٹرکک نیشنز کے ساتھ بھی ہے، ایتھنک بھی ہے. اور پاکستان کے ساتھ بہرحال جیسے کہا کہ وہ کسی حد تک کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں، ریزن بینگ کہ ہم ترکوں اور عربوں سب کے ساتھ ہم ایک نیوٹرل، ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے اس حوالے سے. ایرانیوں کو ہم اپنے ساتھ لا سکتے ہیں اور ہمیں لانا پڑے گا بھی. ہم ظاہر ان کو ہاسٹائل کر کے دشمن کر کے ان کے خلاف ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایرانیوں کو سمجھانا مشکل ہے. وہ بہت ہارڈ ہیڈڈ ہیں، بڑے سنگل مائنڈڈلی فوکسڈ بھی ہیں، انفارچونیٹلی متعصب بھی ہیں. یعنی ود آل دیئر پیشن اینڈ ایمبیشن اینڈ جوش. یہ تعصب انقلاب کے بعد زیادہ بڑھ گیا آپ کے خیال میں؟ انقلاب سے پہلے یہ پرشین تھے، انقلاب کے بعد شیعہ زیادہ ہو گئے، اور وہ ہیں انفارچونیٹلی. اس کو کوئی آپ ڈینائی نہیں، نہ وہ ڈینائی کرتے ہیں، نہ کوئی، لہٰذا یہ کوئی الیگیشن نہیں ہے. وہ خود اوپنلی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ انقلاب ہے. اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو اس وقت تھاٹ پروسیس ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں مکہ تک، خانہ کعبہ تک پہنچنا ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہونا ہے خانہ کعبہ میں، لہذا وی ہیو ٹو بی دیئر، وچ مینز آل سعود کو ہٹانا ضروری ہے، وچ مینز کہ پھر وہ اس کے بعد وہ ایز دے سے جو ڈومینو افیکٹ ہے، وہ یہ کرائسس جو آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں. تو اب ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یار آپ زبردستی نہ کریں امام مہدی کو بلانے کے لیے، وہ اپنے ٹائم پہ آ جائیں گے. امام مہدی تو ہمارے بھی ایک ہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو کریٹ انارکی ٹو کال ہم. تو اب ہے یہ مائنڈ سیٹ کہ جتنا میرے بہت سارے، چونکہ ایران اور شیعہ لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے، تو ان کی آئیڈیالوجیز، ان کے ای میلز اور چیزیں مجھ تک پہنچتی ہیں. اس میں ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ جو کہتا ہے کہ ایکچولی اس کو جلدی ان کو بلانے کے لیے ہمیں ایک سرٹن آرڈر آف ڈس آرڈر کریٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ جلدی آ جائیں. اور انفارچونیٹلی جو ایوانجیکل کرسچن زائنسٹ ہیں، ان کا بھی یہی بلیف ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ اگر مسلم دنیا کو ہم تباہ کر کے جب ٹیمپل آف زائون بن جائے گا تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا. یعنی ٹرمپ کا اور ایوانجیکل کرسچن زائنسٹ کا یہ بلیف ہے. دیٹ از وائی یو فائنڈ دا کرسچن ورلڈ، ایوانجیکل کرسچن زائنسٹ جو ہیں وہ جیوز کو اتنا سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر آ کے یہودیوں کو ہی ماریں گے. مطلب واٹ نانسنس. مطلب وہ عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ آ کے یہودیوں کو ماریں گے. مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے ہی مارا تھا نا، اور وہ بدلہ لیں گے. لہٰذا مگر وہ چونکہ ایک ہائپوتھیٹیکل بلیف ہے، جب بھی ہوگا، لیکن اس وقت تک اسرائیل اپنے جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ان کو آپس میں لڑوا کر اچیو کر لے گا. دیٹس واٹ از. اور بن نیتنیاہو لگتا ہے کہ یہ الیکشن بھی شاید جیت ہی جائے گا. وہ ٹرمپ بھی نکل گیا اپنی امپیچمنٹ کے پروسیس سے تقریباً، اور یہ بھی. سو دے آر ہیل بینٹ آن ڈسٹرائنگ دی ٹو فلینکس آف دی مسلم ورلڈ. جو بات ہم کر رہے ہیں ترکی اور پاکستان. ایران امپورٹنٹ نہیں ہے ان کے لیے، ان کو تھریٹ پاکستان اور ٹرکی سے. لیکن ایران اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل پہ مثال کے طور پر ٹینشن رکھی تو جو سعودی اور جو جی سی سی کنٹریز ہیں، کم از کم ان کے درمیان ایک رفت پیدا رہے ایران اور عرب دنیا کے درمیان، اور ان کو یہ ایکسپلائٹ کر سکتے. ایران اس لیے ضروری ہے کہ اس ایران کا ہوا دکھا کر یہ عرب دنیا کو اپنی طرف کھینچتے رہے. ایران از ریکوائرڈ فار دیٹ. لیکن جو بات ہم بار بار آپ سے ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اس قابل نہیں ہے تو پاکستان کی فوجی قیادت کو ذمہ داری یہی بات ہے کہ اب چونکہ وہ فوگ جو تھی کنفیوژن کی تھوڑی سی دور ہو رہی ہے، قمر باجوہ، جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن بھی تقریباً کنفرم ہو گئی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جس بنیاد پر آپ نے ایکسٹینشن لی تھی آپ اس کو جسٹیفائی کریں، کیونکہ اس سے پہلے کنفیوژن تھی، یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ رہیں گے نہیں رہیں گے، لہٰذا ون کین انڈرسٹینڈ کہ آخری عمر میں اتنا بڑا ڈیسیجن کوئی نہیں لے سکتا. لیکن اب تو کنفرم ہو گیا ہے. کشمیر کا معاملہ سب سے بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ 6 مہینے پاکستان نے کچھ نہیں کیا، اور فرینکلی اسپیکنگ اس کی وجہ سے قوم میں اور آئی وڈ سے کہ ایون فوج میں بھی مایوسی ایک ہے کہ صاحب اب تک کشمیر پر ہم نے کچھ کیوں نہیں کیا. وائی ہیو یو گیون فری ہینڈ ٹو انڈینس ٹو ڈو واٹ دے وانٹ.
اور ایک دفعہ اگر کشمیری مزاحمت کو انہوں نے کچل دیا تو پھر اس کے بعد ریکور کرنا تو ناممکن ہو جائے گا. دوسرا پاکستان میں جو معاشی دہشت گرد تھے کہ جن کو ملک سے فرار ہو گئے, حکومت نے, آپ عدلیہ کا الزام دیں, حکومت پہ دیں, لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا الزام فوج پہ بھی آ رہا ہے, چونکہ فوج اور حکومت کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ. اور تیسری چیز ہماری فارن پالیسی ہے, جس میں پاکستان کی جو کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہیں, ریجنل سیکیورٹی بلاکس ہیں, جن پر ہم نے اب تک فارن پالیسی کے لحاظ سے ڈیزاسٹر کر دیا ہے. وی ہیو ڈن کمپلیٹ ڈیزاسٹر ایکچولی. یہاں پر فوج کو سختی کرنی چاہیے تھی حکومت پر. تو اب یہ 3 کام ہیں جو قوم بھی توقع کرتی ہے, اور ہم سب بھی اس بات کو بڑے امید کے ساتھ جنرل باجوہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہی ول ڈو دیٹ. قوم کو مایوس نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں پر اگر غلطی کر دی انہوں نے تو ہماری آنے والی نسلیں بڑا بھاری کفارہ ادا کریں گی اس کا. کشمیر کے معاملے پر معاشی دہشت گردوں کے حوالے سے, کیونکہ معاشی دہشت گردوں سے اگر پیسے ریکور آپ کر لیں تو پھر آپ کو وہ اکنامک سلیوری نہیں کرنی پڑے گی کہ جو آپ سی پیک اور سعودی اور ان کی جو آپ کی فارن پالیسی کنٹرول کر رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا, چونکہ آپ نے معاشی دہشت گردوں پہ ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے. لہٰذا پھر آپ ذلیل, بحیثیت قوم ذلیل ہو رہے ہیں, بحیثیت ایک سویلائزیشن ذلیل ہو رہے ہیں زرداری اور نواز شریف کی وجہ سے. یہ بات زیب نہیں دیتی. اور تیسرا, جیسے کہا, فارن پالیسی, ہمیں ایک ٹرکی کے ساتھ, ملیشیا کے ساتھ اور باقی مسلمان ملکوں کو بھی اگر آپ ملا سکیں تو اس کے بعد کلیکٹیو سیکیورٹی بلاک بنانا ہے. اگر حکومت نہیں کر رہی تو یہ کام پھر فوج کو کرنا پڑے گا. آپ حکومت کے درست ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے. چلیں جی, ویری کائنڈ آف یو, تھینک یو ویری مچ سر, خوش بٹ اے رہیے, پلیجر آپ کے ایز آلویز, جزاک ویری اللہ کائنڈ خیر. آف یو.